بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں اعجاز مہاروی. ناظرین، آج بات کریں گے ریاست کے بارے میں. ریاست کے کچھ ایسے ادارے ہیں جو ریاست کے پورے نظام کو تشکیل دیتے ہیں. مثلاً انسان کو سماج میں پرامن طریقے سے رہنے کے لیے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے، ان پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، شہری کے حقوق ان کو دینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے مختلف انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کام کرتی ہیں. مثلاً جو سب سے سپیریئر کسی بھی ریاست کا ادارہ، خاص طور پہ پارلیمانی نظام کے اندر، جیسے ہمارے ہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے پاکستان میں، اور بھی کئی ملکوں میں ہے، تو پارلیمانی سسٹم کے اندر جو ریاست کا سب سے معتبر، سب سے بڑا اور سب سے طاقتور اور سپریم ادارہ ہے وہ ہے مقننہ، یعنی لیجسلیٹو جو آرگنائزیشن ہے، جس میں پارلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ شامل ہے. ان کا کام ہے عوامی نمائندوں کے ذریعے قانون سازی کرنا، قانون بنانا عوام کی ویلفیئر کے لیے، ریاست کی حفاظت کے لیے، اور ملک میں نظام انصاف قائم کرنے کے لیے قوانین بنانا ٹائم ٹو ٹائم، جس کی بھی ضرورت ہو معاشرے میں. اور دوسرے نمبر پہ ہے عدلیہ. عدلیہ کا کام ہے کہ ان قوانین پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو انفورس کیا جائے، ہر شہری قانون پر عمل کرے اور اپنے آپ کو اس کا پابند گردانے، تاکہ بد امنی نہ ہو معاشرے میں. جس کی لاٹھی اس کا بھینس، اس کی بھینس کا قانون نہ ہو، اور جنگل کا قانون راج نہ ہو جائے، اس ریاست میں امن رہے. تو عدلیہ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے، انصاف کا بول بالا ہو ان قوانین کے مطابق جو مقننہ نے، یعنی پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے یا صوبائی اسمبلیوں نے قانون سازی کے ذریعے قانون مرتب کیے ہیں، نافذ کیے ہیں، اس کو اپنی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عوام پر اصل حالت میں نافذ کرنا عدلیہ کا کام ہے، جسے ہم جوڈیشری کہتے ہیں. اور ان عدلیہ کے احکامات اور پارلیمنٹ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے تیسرے نمبر پہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے ایگزیکٹو، جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں. اب اگر عدلیہ کوئی احکامات پاس کرتی ہے تو ایگزیکٹو کا کام ہے کہ اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے، کیونکہ قوت نافذہ وہ جو ہے عدالت کی حکم کی روشنی میں وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے، جسے ہم حکومت کہتے ہیں، انتظامیہ بھی کہتے ہیں. اور بڑی ضرورت ہے کہ ہم حکومت اور ریاست کے فرق کو جان کر جیے. حکومت تبدیل ہوتی رہتی ہے. آج اگر کسی ایک پارٹی یا ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے تو کل کو جب انتخابات ہوں گے تو کوئی اور پارٹی اور کوئی اور نظریہ رکھنے والی حکومت جو ہے وہ اقتدار میں ہوگی. یہ حکومت ہے، یہ انتظامیہ ہے. اس میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، انتظامی مشینری آتی ہے، بہت سے ادارے ہیں، اس میں پاک آرمی بھی آتی ہے، اس میں سول ادارے بھی آتے ہیں. یہ سب ماتحت ہیں ایگزیکٹو کے، یعنی انتظامیہ کے، جسے ہم مجموعی طور پر حکومت کہتے ہیں. اس میں سیاسی پورشن بھی شامل ہے، وزراء، وزیر اعظم اس کا ہیڈ ہے، اور ان کے نیچے ان کی کیبنٹ ہے. پھر کیبنٹ کی مختلف آگے ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے نیچے جو بھی انتظامیہ، بیوروکریسی اور یہ افسر شاہی آتی ہے یا نوکر شاہی آتی ہے، یہ سب ان کے ماتحت ادارے ہیں. تو ان کا کام ہے قوانین پر عمل درآمد کروانا، لا انفورس کرنا، اور امن قائم رکھنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، آرٹ اور کلچر کو پروموٹ کرنا، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنا. یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے. تو فورتھ پلر جو ہے، یہ 3 پلرز ریاست کے میں نے عرض کیے. چوتھا پلر ہے ہمارا میڈیا. میڈیا کا کام ہے کہ وہ ہر ادارے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا رہے، بر وقت رپورٹنگ کرے، ہر ادارے کی کارکردگی جو ہے اس سے عوام کو باخبر رکھے. اگر کہیں قانون سے ہٹ کے یا آئین سے ہٹ کے کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں نہ صرف وہ تنقید کرے بلکہ اس بارے میں عوام کو بھی باخبر کرے. تو یہ ہے 4 پلر ریاست کے. یہی ریاست انہی 4 ستونوں کے اوپر کھڑی رہتی ہے، قائم رہتی ہے. حکومتیں آنی جانی چیز ہے.
اس تمہید کا مقصد اور پرپز یہ ہے کہ ہمارے ہاں افسوس سے ہر انسٹیٹیوشنز میں جو افراد ہیں کچھ نہ کچھ ایسے ہر جگہ پر موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کاموں کو ایک دوسرے میں مدغم سا کر دیا ہے. مقننہ جو ہے وہ کما حق ہو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں بعض اوقات کر پاتی، اور مصلحت پسندی سے جب مشکل وقت آتا ہے، جب ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، قانون سازی کرنی ہوتی ہے جس میں کوئی مصلحت آڑے آ جائے تو مصلحت پسندی کا شکار ہو جائے، اگر پارلیمنٹ یا کسی دباؤ کے تحت کوئی قانون سازی کر لے تو یقیناً وہ آئین سے انحراف کے مترادف کہا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے اغراض برت رہی ہے، اغماض برت رہی ہے. تو اس سلسلے میں پھر عدلیہ کی ذمہ داری ہے وہ انصاف کرے. ایک جج وہ سپریم کورٹ سے لے کے ماتحت عدالتوں تک ہر جج کا کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق، شہادتوں کے مطابق اور گواہیوں کے مطابق، ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے مطابق جو ان کے سامنے پیش کی جائے یا ان کے علم میں لائی جائے اس کے مطابق فیصلے کرے اور بائسنس سے بچے. ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ ہر شہری کو حقوق کی فراہمی یقینی بنائے، امن قائم کرنے کے لیے لا کو انفورس کرے. اگر عدلیہ کسی سلسلے میں کوئی انصاف کے بول بالا کرنے کے لیے کوئی فیصلہ صادر فرماتی ہے، کوئی حکم دیتی ہے، تو حکومت کا کام ہے اس پہ عمل درآمد کروائے اور اس کو امپلیمنٹیشن یقینی بنائے. فورتھ پلر میڈیا جو ہے اس کی ذمہ داری جیسے میں نے عرض کی کہ وہ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے. لیکن بدقسمتی سے ہم پچھلے 75 سالوں سے اسی بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے توازن نہیں ہے. کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی بھی وقت اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک ان بیلنس سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ پاکستان کو پیچھے دھکیل جاتی ہے. اسی لیے ہمیں ہر چند سال بعد ہم یہ بات کر رہے ہوتے کہ ہمارے ریزروز اتنے باقی رہ گئے، ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے. جب قومیں اور ادارے اپنے اپنی انسٹیٹیوشنز ڈومین میں رہ کر کام نہیں کرتے اور تجاوز کرتے، اپنی حدوں کو کراس کرتے یا دوسرے کے اختیارات استعمال کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. پھر آئین شکنیاں بھی ہوتی ہیں، قانون شکنی بھی ہوتی ہے، ناانصافی بھی ہوتی ہے، وہاں عدلیہ بھی انصاف نہیں کر پاتی. اور جہاں ذاتی ایجنڈے ہوں، جہاں حکومت یا عدلیہ، مقننہ، میڈیا جب ذاتی ایجنڈوں پہ کام کرے، ذاتی مفادات اجتماعی مفادات پر غالب آ جائے تو قومیں شکست و ریخت کا شکار ہوتی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. آج تک ہم انسٹیٹیوشنز کو مضبوط نہیں کر سکے، ہم نے افراد کو مضبوط کیا. قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتی ہیں، اس راستے پر گامزن ہوتی ہیں جب ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے. یہاں بدقسمتی سے کلچر کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایگریکلچر والے سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہر محکمے میں سچویشن کچھ اسی طرح کی ہے، اطمینان بخش صورتحال نہیں ہے. سچ بولنے کی بھی ذمہ داری میڈیا کی ہے. تو ہم اپنے حصے کی جو فورتھ پلر ہے میڈیا، تو اسی ذمہ داری کے احساس کے تحت ہم ضرور سچ بولیں گے. ہمارا ادارہ جو ہے پاکستان پبلیکیشنز انک USA، دیسی ٹی وی USA اور DTV NN، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کا سچ بولتے رہیں گے تاکہ خود احتسابی کے ذریعے ہم اپنی صفوں میں اصلاح بھی پیدا کریں اور اس میں نظم و ضبط بھی پیدا کریں. ناظرین، ادارے جب مضبوط ہوتے ہیں، اداروں پر توجہ دی جاتی ہے تو اس کے ثمرات ایک عام شہری تک ضرور پہنچتے ہیں. لیکن جب افراد کا غلبہ ہو اور ان کے سامنے ادارے سرنگوں ہو جائیں، افراد اور اشخاص طاقتور ہو جائیں اور ادارے کمزور ہو جائیں، تو نہ وہاں کوئی تسلسل ہوتا ہے پالیسیوں کا، نہ وہاں انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے، نہ وہاں میرٹ پہ قانون سازی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہم صحیح معنوں میں انتظامیہ کو صحیح طور پر کام کرتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں. پھر وہاں کرپشن بھی ہوتی ہے، ذاتی مفادات کے لیے اکھاڑ پچھاڑ بھی ہوتی ہے، اور جب ریس لگ جائے طاقت کے حصول کی تو پھر قومیں، ملک اور وہ ریاستیں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں.
مثلاً ایک مکان ہے، اس کے 4 ستونوں پہ ایک عمارت کھڑی ہے، اس میں آپ ایک ستون گرا دیں یا کمزور کر دیں تو یقیناً وہ عمارت ایک نہ ایک دن گر جائے گی۔ اسی طرح اگر چاروں کے چاروں ستون اپنی جگہ سے ہل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ زلزلہ آتا ہے، ستون ہی ہلتے ہیں نا، بنیادیں ہلتی ہیں اور عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑتی ہے۔ ناظرین، قومیں اور ریاستیں بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں۔ اگر رویے مناسب نہ ہوں، طریقہ کار میں خود غرضی ہو، ادارے صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو تاریخ کا جبر قوموں اور ریاستوں کو پہلے جھنجھوڑتا ہے اور پھر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس حقیقت سے ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اداروں کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ ہمارا جو ایمان اور یہ ہمارا جذبہ ہے، ہم پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا کیا؟ بالکل عائد کرتا ہے۔ آئین جو ہے یہ اتنا مقدس کتاب ہے کہ اس کا دل سے احترام ہونا چاہیے، ہر شخص کے دل میں، ہر ادارے کے دل میں اور ہر طاقتور عہدیدار کے دل میں۔ اگر آئین کی عزت ہی نہیں ہے اور اس کا احترام نہیں کرتے تو ہم یقیناً ہم انحراف کر رہے ہیں جو مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ مذہب ہمیں سکھاتا ہے ریاست اور حاکم کی پیروی کرنا اگر وہ حق راستے پر ہو، اور ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ اسلامی احکامات کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی بھی شک اگر اسلامی احکامات اور قوانین سے متصادم ہوگی تو وہ آئین کا حصہ تصور نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا آئین نہیں بن سکتا پاکستان میں، کوئی ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی جو کنٹراڈکٹری ہو اسلامک ٹیچنگز سے اور اس سے اختلاف رکھتی ہو یا اس سے ہٹ کرو۔ اس لیے اس آئین کو مقدس سمجھنا چاہیے، اس کی تقریم و تحریم کرنی چاہیے۔ یہ ہم تمام اداروں پر بھی فرض ہے، تمام افراد پر بھی فرض ہے۔ اگر ہم آئین کا ہی احترام کر لیں تو یقین کیجئے، صرف ایک بات سوچ لیں کہ ہم نے آئین کے ہر حکم کی پابندی کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے اور اپنی زندگی آئین کے مطابق گزارنی ہے۔ دیکھیں، آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس دنیا کے لیے قرآن مجید ہمارے اندر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں ایک تحفہ دیا، رہتی دنیا تک انسانیت کو ایک تحفہ دیا۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسا سرچشمہ فیض ہے جو قیامت تک ہماری رہنمائی فرماتا رہے گا۔ تو جہاں قرآن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے رہنمائی فرماتا ہے، اسی طرح ہر ملک اپنے زمینی حالات کے مطابق آئین بناتے ہیں، ہر ریاست قوانین تشکیل دیتی ہے، اور ان کا جو آئین ہوتا ہے اگر وہ اسلامی احکامات سے متصادم نہیں ہے، اس کے احکامات کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، تو یقین کیجئے وہ اسی طرح ایک مقدس صحیفے کی طرح ہی ہے۔ تو اس پہ آئین سے محبت پیدا کیجئے، آئین کا احترام کیجئے، اور عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی قوانین اور آئین کے مطابق گزاریں گے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ وہ بھی ہمارا آئین ہے۔ تو یہ جو دنیاوی اور اس خطے کے لیے آئین ہے، کانسٹیٹیوشن 1973، یہ بھی ایک مقدس کتاب ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ دراصل اس زمین سے، اس دھرتی سے ناانصافی کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بھی ناانصافی کرتا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو آئین کا احترام، آئین کی پیروی، آئین پہ عمل درآمد ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ملک تا دیر اور تا حیات انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے۔ تو آئیے آج میری درخواست پہ مل کے عہد کرتے ہیں۔ شاید اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی کبھی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، یا ہم لا علم میں بھی بعض اوقات ایسا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ آئین اس سے منع کرتا ہے یا اس کا حکم دیتا ہے۔ ہر وہ کام کرے جس کا آئین حکم دیتا ہے، ہم پابند ہیں وہ کام کرنے کے، اور ہر اس بات سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے جس سے آئین منع کرتا ہے۔ تو یہی آپ سے گزارش ہے، یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے جس پہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے حصے کا پیغام آپ تک پہنچا دیتے ہیں، تاکہ ہم مل کے اصلاح کی طرف بڑھیں
خود احتسابی ہے، اپنی گریبان میں جھانکے اپنے اندر اور بہتری لائے، پاکستان کو ایک خوبصورت پاکستان بنائے۔ جب ہم کہتے ہیں نا میرا پیارا پاکستان، تو اس پیارے پاکستان کے خد و خال کو بھی مزید خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ نے اس پہ انعامات کیے ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہے ہمیں شناخت دی ہے، اس کی حفاظت کرنا اور ایک نظم و ضبط کے اندر رہ کر اچھے شہری بن کے ثابت کرنا کہ ہم سچے پاکستانی ہیں، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ تو اس کے لیے آئین ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا شہری کیا ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ برداشت سکھاتا ہے۔ ہر آئین، ہر کتاب، ہر قانون آپ کو اخلاقیات کے دائرے میں رہنے کی تلقین کرتا ہے، آپ کو پابند بناتا ہے۔ اس میں کوئی بری چیز تو نہیں لکھی ہوئی نا کہ خدا نخواستہ جس سے ہمارا نقصان ہو جائے، کوئی ریاست میں کوئی ایسی کوئی مصلحت آ جائے، نہیں۔ یہ ضمانت ہے، یہ بقا کی ضمانت ہے۔ اس میں ہم ضرورت کے وقت ترمیم کر سکتے ہیں، کیونکہ قیامت تک رہنے والی کتاب تو صرف قرآن پاک ہے نا۔ لیکن جو ہم نے اپنی زمینی انتظام کیا ہوا ہے، اپنی زندگیوں کو اس دھرتی اور یہاں کے کلچر کے مطابق ڈھال کر اسی میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے، تو اس میں تو جن چیزوں کی روزمرہ کاموں میں ضرورت پڑتی ہے وہ وضاحت آئین کرتا ہے، اور بالکل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ انسانوں نے یہ آئین بنایا ہے اور قرآن کے احکامات سے اخذ کیا ہے۔ یہ ایک قانون کی عام سی کتاب نہیں ہے جسے ایک طرف رکھ دیا جائے۔ تو آئیے، اداروں کو مضبوط بنانا ہے، اپنی زندگیوں میں بہتری لانی ہے، اچھی قوم بننا ہے، پاکستان کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر اور مضبوط اور قابل احترام اور باوقار ریاست اور ملک ان کے ہینڈ اوور کرنا ہے۔ تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آئین کا احترام کرتے ہوئے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، ہر انسٹیٹیوشن اپنی جگہ مضبوط ہو۔ اور خاص طور پہ میرا یہ پیغام نوجوانوں کے لیے ہے، ان سے گزارش ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور آج میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پہلے میں نے 4 پلرز کا جو ذکر کیا ہے، ریاست کے 4 ستون، مثلا مقننہ ہے، پارلیمنٹ وغیرہ، جس میں قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیاں سب شامل ہیں جو قانون سازی کرتی ہیں، پھر عدلیہ ہے، اور اس کے بعد ایگزیکٹو ہے جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں، چوتھا ستون میڈیا ہے جو خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور انتظامی اور باقی اداروں کو پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے ان کو ٹائم ٹو ٹائم رہنمائی بھی کرتا ہے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے تاکہ بہتر پرفارم کر سکے، یہ ایک مثبت تنقید کرتا ہے۔ آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، نوجوان جو ہیں وہ 5واں ستون ہے پاکستان کا، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہماری آبادی ہے وہ اس کا زیادہ تر حصہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور جن کے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل ہے ان کی آبادی غالب ہے، اکثریت میں ہے نوجوان نسل۔ تو یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ہمارا 5واں ستون ہے۔ تو 5واں ستون جو ہے یہ اضافی طاقت ہے نا کسی عمارت کے لیے۔ تو نوجوانوں سے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ہم سوچیں اور پہلے ریاست کو رکھیں، پھر حکومت آنی جانی چیز ہے۔ آج ہم ایک حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ممکن ہے کل ہمارے نظریات سے اختلاف رکھنے والی حکومت برسر اقتدار آ جائے، لیکن وہ ہماری دشمن نہیں ہوتی۔ ان کا طریقہ کار اور حکومت چلانے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، کسی تیسری پارٹی کا اس سے الگ ہوتا ہے، طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن سب کو آئین کے پابند رہنا چاہیے۔ اور ہم جو بھی نظریات رکھتے ہوں، ہم کسی سے بھی ہماری سیاسی وابستگی ہو، اولیت پاکستان کو دینی چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اپنے رویوں میں مزید بہتری پیدا کریں گے، اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں ہماری، ان کے ہاتھوں میں پہلے سے مضبوط اور ایک شاندار پاکستان دیں گے جس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھ بھی نہ سکے۔ تھوڑے سے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، یہ خواب ضرور سے شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اپنا اپنا حصہ ڈالیے، نتیجہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، اور آنے والی نسلیں تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گی۔ یہی آج کا ایک پیغام تھا، میرے اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج اس عہد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے ادارے مضبوط کرنے ہیں، محبت، بھائی چارے، رواداری،
سچ کو فروغ دینا ہے اور اس پاکستان کو جو آپ کا اور میرا پیارا پاکستان ہے اس کو صحیح معنوں میں ایک بہترین ریاست بنانا ہے۔ اعجاز مہاروی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔